چلیے چاچو، میں وہاں پہنچ کر آپ کو کال کرتا ہوں۔ سرحان صفدر کا فون کاٹتے ملازم کو بیگ گاڑی میں رکھنے کا کہہ گیا۔ برہان پر کسی نے جان لیوا حملہ کیا۔ مجھے ابھی میر پور کے لیے جانا ہوگا، یہاں پر اپنا دھیان رکھنا اور زیادہ آوارہ گردی کے لیے باہر مت نکلنا۔ کیسا حملہ؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، بات کرتے درمیان میں ہی گویا ہوا۔ تمہارا وہاں کیا کہاں کام، یہاں آرام سے رہو۔ سرحان دو ٹوک بولا تو زر نے نزو کے ساتھ چہرہ بھی جھکایا۔ میر پور حور، کسی نے فون اٹھایا؟ آیت خود کے آنسو صاف کرتے حور سے پوچھ کی۔ رنگ جا رہی ہے۔ حور جو پریشانی میں فون لیے صوفے کے گرد چکر کاٹ رہی تھی، سر سیسا آیت کو دیکھتے بولی، ماموں بھائی کیسے ہیں؟ جیسے ہی اکرام نے ہیلو کہا، حور نے پہلا سوال ہی برہان کے بارے میں کیا۔ آیت جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی تیزی سے حور کے قریب ہوئی۔ اوکے، کیا کہا پاپا نے؟ آیت اس کو فون بند کرتے دیکھ بیگی پلکوں سے استفسار کر گئی۔ وہ لوگ گھر آ رہے ہیں، بس اتنا ہی بتایا۔ بہت سی آوازیں ان کے پیچھے سے آ رہی تھی، اس لیے جلدی ہی فون کاٹ دیا۔ اور اتنا بولتی تھا کہ انداز میں صوفے پر براجمان ہوئی ہاشم۔ حور جو ابھی بیٹھی تھی، اچانک سے ہاشم کو لان سے گزرتے دیکھ اونچی آواز میں پکارا باغی۔ آیت بھی حور کے پیچھے ہی گئی۔ بس یس میم۔ ہاشم جو مردوں والی بیٹھک میں جانے لگا تھا، آرام سے کھڑے ہوتے حور کو مخاطب کیا۔ بھائی کہاں ہیں تم؟ ان کے ساتھ نہیں تھے؟ یہ سب ہوا کیسے؟ حور نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ میم میں ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کے ساتھ آدم تھا، اور ہمیں خبر مل چکی تھی کہ سر کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ہم لوگ سبھی کام چھوڑتے بھاگے۔ جب یہ واقعہ ہوا تب سر گجری لیتے شاپ سے نکلے تھے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں۔ سر ٹھیک ہے؟ ہاشم دوسری طرف گارڈز کو اشارہ خود کر کے گیا۔ سب کچھ میری فرمائش کی وجہ سے ہوا۔ آیت جو پیچھے ہی کھڑی تھی ہاشم سے گجری سنہوس سے بڑبڑے، کاش میں اس کو گجری لانے کا نہیں بولتی۔ آیت روحان سی بلک بلک کر روتے حور کے گلے لگی۔ آیت ایسے مت سوچو۔ حور نے اتنا کہتے اس کو خاموش کروانا چاہا۔ دھیان سے بیٹا۔ سلطان شاہ برہان کو گاڑی سے نکلتے دیکھ فکر سے بولے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ ان کو ایسے اتنا فکر کرتے دیکھ ہلکے سے مسکرایا۔ میرے خیال سے شاہ کو ابھی آرام کرنا چاہیے۔ صفدر تم پارٹی کے لوگوں سے مل لو۔ سلطان شاہ برہان کو گھر میں داخل ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے اکرام کے ساتھ صفدر سے مخاطب ہوئے۔ برہان سبھی کو ویسے ہی باہر چھوڑ گھر میں داخل ہوا، کیونکہ چوٹ اس کے سر پر لگی تھی۔ ویسے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ آیت جو تہجد پڑھنے کا سوتے صوفے سے اٹھتے سیڑھیوں کی طرف بڑی، برہان کی آواز سن تیزی سے پلٹی۔ آیت کی بھیگی پل کے سامنے کھڑے جانے دشمن کو دیکھ بنا خیال کی اس کی طرف کھینچ کی۔ آیت تیزی سے بھاگتے اس کے دل سے جا لگی۔ برہان جس کو لگا تھا کہ وہ اس کے پاس آتے روکے گی، حیرانگی خوشی کے تاثرات لیے بے یقینی سے اس کی خوشبو کو خود کی سانسوں میں بڑھ گیا۔ میں مر کر بھی پھر کبھی فرمائش نہیں کروں گی۔ وہ ویسے اس کے گلے لگے، اس کو مضبوطی سے خود میں بیچے مقابل سے سرگوشی کر گئی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اس کے انداز پر ہلکے سے لب ہلا گیا۔ برہان جو اس پل اس کو خود میں بیچ لینا چاہتا تھا، خود کے جذبات پر قابو رکھتے اڑتے ہاتھوں کا واپس سے مٹھیاں بناتے نیچے کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب تک تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کوئی بھی چھو نہیں سکتا۔ وہ گمبھیر سے لہجے میں بولتے اس کے کان کے لوگ کو لبوں سے چھو گیا۔ وہ مقابل کے جستجو پر ہلکے سے کسمسائی۔ آیت یہ ہمارا روم نہیں، میرے پیچھے سلطانہ کھلا کرا ماموں بھی آئے ہیں۔ برہان اس کو ویسے اسے لگے رونے میں مشکوک دیکھ ہلکے سے کان میں سرگوشی کرتے آگاہ کر گیا۔ آیت جتنی تیزی سے مقابل کے گلے لگی تھی، اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹی۔ اکرام اور سلطان شاہ جو واقعی برہان کے پیچھے گھر میں داخل ہو چکے تھے، آیت کو ایک دم سے برہان سے دور ہوتے دیکھ ہلکے سے مسکرا گئے۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو میں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا وہ ایک دم صحیح تھا۔ اکرام جو کنفرم کر رہا تھا کہ ان کی بیٹی واپس آ کر خوش ہے یا نہیں۔ ابھی آیت اور برہان کو ایسے دیکھ دل میں سکون محسوس کر کے، شاہ چلو جا کر آرام کر لو۔ آیت بیٹا اپنے شوہر کے لیے جلدی سے کھانے کو کچھ لاؤ۔
دوائی دینی ہے۔ سلطان شاہ برہان کو آگے بڑھتے دیکھ آیت کو جلدی سے کھانے کو کچھ لانے کا بول گئے۔ جان تبھی حور جو اوپر کھڑی تھی آیت کے فون کو باندھ کرتے تیزی سے سیڑھی کو عبور کرتے کرنے لگی۔ حور برہان تو حیران تھا، اس کو ویسے ہی ہود سے لگائے خوشی عیاں کر گیا۔ سونو لڑکی سے پہلے آیت برہان کے لیے ہلدی والا دودھ لیتے روم میں داخل ہوتی حور کے اچانک سے پیچھے آتے پکارنے پر چونکتے اس کو دیکھا۔ اپنا فون بھی لیتے جاؤ، وہاں جا کر دودھ دینے کے بعد ذرا اپنے فون میں دیکھ لینا۔ حور فون دودھ والی پلیٹ میں رکھتے آہٹ کی بات بولتے ساتھ ہی آنکھ دبا گئی۔ مطلب آیت کے الفاظ ویسے ہی لبوں میں بینچے کیونکہ وہ آرام سے اپنی بات کہتے روم میں گھس جو گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ آیت برہان کو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جھکتے دیکھ فکر سے اونچی آواز میں پوچھتے اپنی طرف مقابل کا دھیان کر گئی۔ تمہارے انتظار وہ ویسے کھڑا ہوتا سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ دودھ آیت جو پہلے دودھ ٹیبل پر رکھنے لگی تھی پھر سیدھے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اس کے مقابلہ اس کو یہاں رکھو۔ برہان نے تیزی سے دودھ پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ خود یہاں بیٹھو، ساتھ ہی وہ آیت کو سامنے چیئر پر بٹھا گیا۔ میں بھی آتا ہوں، وہ اتنا سا کہتے بیڈ کی طرف گیا۔ آیت جو فون ٹیبل پر رکھنے لگی تھی حور کی بات یاد آتے ہی جلدی سے فون اوپن کیا۔ یہ جیسے ہی فون اوپن کے سامنے ہی تصویر تھی جس کو دیکھ آیت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رنگی۔ اس کا مطلب حور نے یہ پک کھینچی۔ آیت اپنی اور برہان کی تھوڑی دیر پہلے نیچے گلے لگی والی پک دیکھ بڑبڑائی، تمہارے گجرے، کہا تھا نا کہ لے کر ہی آؤں گا۔ برہان جو آیت کے بالکل سامنے نیچے زمین پر بیٹھ چکا تھا پیار سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے گجرا پہنائے۔ آیت اس کو آرام سے بیٹھے دیکھنا شروع ہوئی۔ مقابل نے دوسرا ہاتھ پکڑ اس میں بھی گجرا پہنایا، ساتھ ہی نیلی آنکھوں کی باڑ اٹھاتے اس کے چہرے کو دیکھا جو پہلے ہی ہنوز اس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کہیں محبت تو نہیں ہوگی؟ اس کو خود کو اتنے غور سے دیکھتے دیکھ آنکھ دباتے ہوش میں لا گیا۔ جلدی سے دودھ پی لو اور سو جو۔ آیت نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ مقابل کے ہاتھوں سے نکال لیے تو وہ منہ بناتے بیٹھے سے اٹھا، کیا بات ہے؟ ایک تو بندہ جان پر کھیل کر گجرے لایا، شکر ہے تو دور کی بات پیار سے مسکرا ہی دیتی۔ برہان دودھ کا گلاس لیتے آرام سے بیڈ پر چڑھتے لیٹنے والے انداز میں بیڈ سے ٹیک لگائی۔ شکریہ، کیسا؟ یہ تو تمہارا فرض نہیں تھا۔ آیت پلیٹ لیتے برہان کے قریب ہی آتے بیٹھی تو مقابل نے جلدی سے دودھ ختم کرتے گلاس پلیٹ میں رکھا۔ چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ۔ آیت اس کو خاموش دیکھ ہلکے سے مسکراتی ساتھ اگلا حکم دے گی، کیا میں آج سے ہمیشہ یہاں سونے والا ہوں؟ برہان نے یہ پوچھتے اس کے جاتے قدم روکے، تمہاری مرضی ہے، وہ بنا دیکھے مقابل کو جواب دیتے خوشی عطا کر گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بھائی، تو پلیز آرام کر۔ برہان جو بیڈ پر لیٹ چکا تھا اماد کا فون اٹھاتے اب کہ اس کو سمجھاتے آنے سے منع کیا۔ شاہ مجھے سچ سچ بتائیے کس کا کام ہے؟ اماد جو فکر مند ہوتا بولا تھا۔ آپ کے مقابل کا چہرہ دیکھتے پوچھا، ابھی کچھ بتا نہیں سکتا، پتہ کروا رہا ہوں، جلدی پتہ چل جائے گا۔ برہان اپنے ماتھے پر چوٹ کے نشان کو دیکھتے پٹی پر ہاتھ لگا گیا۔ کون تیرے پاس پہنچ گیا؟ اماد کو اچانک سے جہانگیر کی کال یاد آئی تھی جس نے بتایا تھا کہ سلطان شاہ لوگ برہان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اکرم محمود سلطان انگل لوگ پہلے ہی آئے ہوئے تھے، ساتھ میں حور بھی سرپرائز دینے آئی تھی۔ برہان ہلکے پھلکے انداز میں بولا، چل میرے بھائی تو آرام کر۔ اماد نے اجازت لیتے کال کاٹی، تبھی آیت روم میں داخل ہوئی تھی۔ سرسی سے نگاہ برہان پر ڈالتے جائے نماز اٹھائے مقابل بھی اپنی جگہ سے اٹھتے واش روم میں گھسا۔ آج کی عشاء کی نماز جو ادا نہیں ہوئی تھی، آیت جو تہجد کی نماز سے فارغ ہو چکی تھی جائے نماز اکٹھا کرتے آرام سے دوپٹے کی پن کھولتے بیڈ کی دائیں طرف جاتے کمبل کھولتے لیٹی۔ برہان بیڈ کے دوسرے سائڈ یعنی بائیں طرف جائے نماز پر اپنی نماز ادا کر رہا تھا۔ کیا سے ہمیشہ یہاں سونے والا ہوں؟ آیت جس نے کروٹ بدلتے چہرہ برہان والی سائڈ پر کیا تھا اس کی بات کو سوچ اپنے شریک حیات کو دیکھ گئی، جبکہ ایک مسرور سی لہر اس کے بدن میں سریت کر رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کو قابو کرتے واپس سے چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ یار کسی پر بھی مقدمہ درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برہان سہان کے ساتھ پارک میں ہلکے سے دوڑتے بولا۔ سہان جو آدھی رات کو میر پور کے لیے نکل چکا تھا صبح ہوتے ہی پہنچتے برہان سے اور آئے سے ملاقات کی۔ برہان جو واک کا سوتے نکلنے والا تھا سہان کو دیکھ مل اکیلا نکلتا کہ سہان نے کہہ دیا وہ بھی ساتھ میں جائے گا تو برہان نے اس کو آنے سے منع کیا کہ ابھی تم لمبے سفر سے آئے ہو،
لیکن سہان نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر میں نہ ساتھ گیا تو تم بھی ابھی باہر نہیں جا سکتے۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی برہان کو سہان کے ساتھ ہی واک کے لیے آنا پڑا۔ ابھی دونوں پارک کا ایک پورا چکر لگا چکے تھے جب سہان نے مقدمے کا پوچھا، کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ برہان جو سہان کے پوچھے گئے سوال پر جواب دے گیا تو اس کو گھورتے دیکھ بھاگنے سے روکتے آرام سے اپنی محسوس جگہ پر پہنچتے بینچ پر بیٹھا۔ ہادم نے جلدی سے ٹاول پاس کیا تو برہان نے پکڑتے فیس صاف کرنا شروع کیا۔ مجھے تم پر شک ہے۔ سہان نے بھی آمنے سامنے کھل کر بات کرنا بہتر سمجھا تھا۔ کیسا شک؟ برہان نے ٹاول سے منہ صاف کر رہا تو سہان کے اچانک سے شکی انداز پر چونکتے پوچھے، یہی کہ جس نے بھی کسی نے تم پر حملہ کیا اس کے بارے میں تم جانتے ہو، اس لیے تو مقدمہ درج نہیں کر رہے؟ سہان بھی استہزائیہ لہجہ لیے گویا ہوا تو برہان غور سے اس کے تاثرات دے گیا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ برہان دو ٹوک جواب دیتے ساتھ ہی مسکراہٹ مقابل کی طرف چالتے روانہ ہوا تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ اتنا بتا دو، اس حملے سے شہزادی کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا؟ سہان جو مقابل کے بالکل ساتھ آتے بھاگے پوچھ گیا تھا۔ جواب کا منتظر ہوتے اس کو دیکھا جو ایک دم سے الٹے قدم لیتے سہان کے سامنے ہوتے پیچھے کو قدم اٹھانا شروع ہوا تھا۔ چلو تم بھی کیا یاد رکھو گے، بتا ہی دیتا ہوں۔ برہان ویسے ہی قدم اٹھاتے سہان کو آنکھ مار ہنسا تو سہان نے آئی برو اچکاتے جواباً گھورا، ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے بزنس کے کچھ دشمن سر پر چڑھ گئے ہیں، آئی ہوپ اتنا جواب کافی ہے۔ برہان جواب پاس کرتے واپس سے سیدھا ہوتے دوڑنا شروع ہوا تو سہان بھی اپنی رفتار میں تیزی بڑھا گیا۔ گڈ مارننگ۔ وہ جو کچن میں داخل ہوئی تھی آیت کو مصروف دیکھ بولتی فریج کی طرف بڑھی، صبح بخیر میڈم، یہ جوس پی تازہ بنایا ہے۔ آیت ہور کو فریج سے جوس نکالتے دیکھ ٹوکتے جگ کی طرف اشارہ کر، یہ کس کے لیے بنا دیا ہے تم نے؟ ویسے آیت مجھے بھی کھانا بنانا سکھا دو، تمہارے کھانے کی تعریف تو سبھی بہت کرتے ہیں۔ ہور فریج بند کرتے جگ میں جوس گلاس میں ڈالتے بولی، ٹھیک ہے، آج کا شام کا کھانا تم بناؤ گی اور میں مزے سے تمہارے پاس بیٹھ کر اپنے نوٹس بناؤں گی۔ آیت چائے کو ابالتے دیکھ تیزی سے چولہا بند کرتے ملازمہ کو آواز دے گی، آیت میرا جوس۔ سہان جو واک سے واپس آ چکا تھا سیدھے کچن میں داخل ہوتے بنا ہور پر نظر ڈالے آیت کو مخاطب کیا، یہ رہا۔ آیت جو کچن سے ہی برہان اور سہان کو آتے ہوئے دیکھ چکی تھی جوس گلاس میں ڈالتے سہان کے سامنے کیا۔ شکریہ۔ وہ گلاس پکڑتے ساتھ ہی اسمائل پاس کرتے گیا۔ ہور جو گلاس ہاتھ میں لیے کھڑی تھی سہان کو آرام سے آتے اور پھر جاتے دیکھ منہ کھولے آیت کو گھور گئی، تمہارے منہ پر ابھی سے 12 کیوں بج کے تمہارے اور سہان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ آیت اس کی تیوری ماتھے پر چڑھتے دیکھ ناشتہ ملازمہ کو ٹیبل پر لگانے کا بولتے قریب ہوئی، میرے خوبصورت فیس پر 12 کیوں بجیں گے؟ اللہ کا شکر میرا موڈ ایک دم خوشگوار اور تر و تازگی سے بھرپور چمک رہا ہے۔ اپنے کریلے سے پوچھو خود، مجھے کیا پتا کہ وہ ایسے اتنا جلا ہوا کیوں ہے، اور ویسے بھی کسی میں اتنی ہمت نہیں جو ہور کے منہ پر 12 بجا سکے۔ ہور نے بھی فرضی کالر جاڑتے آیت کو بتایا سوائے اس کی جان کے۔ اس سے پہلے ہور آگے کچھ بولتے برہان جو کچن میں داخل ہوتی اس کی آخری بات سن چکا تھا، جواب دیتے ساتھ ہی اس کی گال پر کس کرتے گلاس جوس کا اٹھاتے لبوں سے لگایا، جبکہ ساتھ ہی نظریں اپنے پاس کھڑی زندگی پر ٹکائی جو مقابل کو ہور کے ساتھ محبت کے انداز کو دیکھ سٹپٹا گئی، ویسے کیا نیوز ہے؟ برہان نے آپ کی کلاس چل پا رکھتے ہور سے بڑو کے اجلاس کا پوچھ کے، چونکہ رات تو برہان سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا تھا لیکن ابھی ناشتے کے ٹیبل پر اجلاس شروع ہونے والا تھا، اس لیے برہان نے ہور سے جاننا چاہا وہی ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں اور جو سب کو بتانے والے نہیں ہیں۔ ہور نے بھی دانت نکالتے برہان کو تیار ہونے کا مشورہ دیا تو برہان آرام سے اشارہ سمجھتے باہر گیا۔ چونکہ وہ سبھی کو ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھ گیا تھا، میری بات مانیے تو ان شرازی بیلا پر مقدمہ درج کروا دے۔ صفدر شاہ سبھی کو ایک نظر دیکھ ناشتے کے دوران ہی بولے۔ برہان جو آرام سے ناشتہ کرنے میں مگن ہوا تھا جیسے کوئی اور آس پاس موجود نہ ہونے والا، منہ میں رکھتے سرسی سے صفدر شاہ کو دے گیا۔ سہان بھی خاموشی سے ناشتے کو کرتے اونچتی سی نگاہ سر پر ڈال جائزہ لے گیا۔ ہو جو برہان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی نمالم منہ میں رکھتے کاٹ کھانے والی نظر سہان پر ڈالتے آیت کو دیکھے جو مسلسل اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھی۔ شاہ، ہم تمہارے منہ سے سارا واقعہ سننا چاہتے، تم کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ اچانک سے کیسے ہوا؟
تم روڈ پر گارڈز کی بنا کیا کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ سلطان شاہ پلیٹ میں چمچ رکھتے ٹیشو لیتے منہ صاف کر کے برہان سے سنجیدگی سے بولے، ہاں سچ کل تو یہ نواب صاحب بھی میر پور میں نہیں تھے، رات یہ شاہی سواری بھی کہیں اور سے ہی آئی تھی۔ صفدر شاہ جن کو اچانک سے یاد آیا تھا کہ ان کے خبریوں نے بتایا تھا کہ برہان شاہ میر پور سے گئے ہوئے ہیں، یاد آتے ہی تیزی سے گویا ہوا، میں ایکچولی ملتان گیا تھا کل، میری ایک میٹنگ تھی عماد کے ساتھ وہاں، تو بس اسی لیے میر پور سے باہر تھا، رات لیٹ نائٹ واپسی وہاں سے، میں گھر ہی آ رہا تھا جب یہ واقعہ پیش آ گیا۔ برہان بھی ناشتہ ختم کرتے ہاتھ صاف کرتے ہلکے پھلکے انداز میں بولتے سلطان کو جواب دینا شروع ہوا، گاڑی سے باہر کیوں نکلے تھے؟ اب کیا سنجیدگی سے اگلا سوال پوچھا گیا جو آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، یاد آتے کچرے لیتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا، کھانسنا شروع ہوئی، پانی، ہور نے جلدی سے اس کو پانی پاس کیا تو برہان جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا ہلکے سے مسکراتے آنکھ دبا گیا، ٹھیک ہو بیٹا؟ سلطان شاہ فکر سے بولے تو آیت نے فوراً سے سر ہاں میں ہلایا، میرا ایک دوست مجھ سے ملنے گھر پر آنے والا تھا، وہ میرا دوست لندن کا فرینڈ تھا، تو میں اس کے لیے پھول لینے گیا تھا، پھولوں کی شاپ سے نکلا تبھی کسی نے مجھ پر گولی چلائی، لیکن اس کا نشانہ چون گیا اور گولی مجھے لگنے کے بجائے پھولوں کی ٹوکری پر لگی، بس نشانے کے ساتھ میرا دھیان بھی اس آدمی پر گیا، اس سے پہلے وہ مزید کچھ کر پاتا، گارڈز نے اس کو دبوچنے کی کوشش کی تو وہ اپنی گن سے خود کو مار گیا، وہ صرف ایک ہی تھا۔ اب کے اکرام نے سنجیدگی سے پوچھا، نہیں ماموں، گاڑی میں 4 لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی گولیاں چلائی تھی، تبھی میرے وفادار ڈرائیور نے آگے ہوتے مجھے دھکا دیا تو یہ سر پر چوٹ لگی اور میرے حصے میں آنے والی گولی اس کو لگ گئی۔ اب کے برہان تھوڑی افسردگی سے بولا، تو سب نہیں، مقابل سے چہرہ جھکائے، شاید تم کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ سلطان شاہ نے شکی نظر سے دیکھتے سوال داغا، نہیں، مقابل چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ پھیلاتے گویا ہوا، چلو ٹھیک، تم کہتے تو مان لیتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے وقار شیرازی یا اس کے بیٹے کا ہاتھ تھا اور تم یہ جانتے تھے تو تمہارا یہاں پر آخری دن ہوگا، پھر تمہیں میر پور سے ہم لاہور سرحان کے پاس شفٹ کر دیں گے۔ سلطان شاہ بلند آواز میں 2 ٹوک بولتے اٹھے تو سبھی احترام میں کھڑے ہوئے بے فکر ہیں، وقار شیرازی یا اس کا بیٹا اتنا بھی بہادر نہیں کہ آسانی سے مجھے اپنے گلے میں ڈالے، وہ میری طاقت اور دشمنی کے طریقے کو اچھے سے سمجھ چکے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ برہان نے بھی ازحد سنجیدگی سے بولے، سلطان شاہ کو لا جواب کے، ٹھیک ہے شاہ۔ سلطان شاہ نے اب کے نرمی سے مقابل کے کندھے کو تھپتھپایا، ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ برہان نے بھی آرام سے اگلا سوال پوچھا، ابھی ہم بڑے شاہوں حویلی گاؤں میں جائیں گے، وہاں پر زمینوں کا جائزہ لینا ہے، پھر واپسی ساہیوال جانے کی۔ سلطان شاہ برہان کو بتاتے اپنے پروگرام سے آگاہ کر گئے، اتنی جلدی واپسی ابھی مت جائیے، کچھ دن تو یہاں میرے پاس ٹھہریے۔ برہان نے بچوں کی طرح کہتے وہ پیار سے اس کے ماتھے کو چوم کے، شاہ بہت سے کام چھوڑ یہاں آئے تھے، پھر کبھی چلیے ٹھیک ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ برہان نے اتنا کہتے سلطان شاہ کو گلے سے لگایا، بابا صاحب آپ سے حویلی کا چکر لگا لے، زمینوں کو میں خود دیکھ لوں گا، میں کچھ دنوں کے لیے یہی برہان کے پاس ٹھہرنے والا ہوں۔ شاہ نے آرام سے اپنے رکنے کا بتاتے سلطان شاہ کو سیدھے حویلی سے ہوتے ہوئے واپس ساہیوال جانے کا مشورہ دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے شاہ۔ وہ 2 ٹوک حامی بڑھتے آگے بڑھے تو برہان اکرام کو ان کے پیچھے ہی جاتے دیکھ آرام سے بیٹھا، ویسے جان مجھے تو بتا دے، ان لوگوں کا کثر سے وہ حال کروں گے کہ خون کے آنسو وہ لوگ روئیں گے۔ اور برہان کے قریب ہوتے ململائی تو شاہ نے کھا جانے والے انداز میں گرا، ہاں اس کو بتا دے تاکہ جو باقی کثر رہ گئی ہے نا سب کو پریشان کرنے کی وہ یہ پوری کر دے، جو کام اس کو آنے چاہیے وہ تو آتے نہیں، لیکن ایسے کاموں میں گھسنے کے لیے کافی ماہر کھلاڑی بن رہی ہے۔ شاہ جو ایسے چائے پکڑتے سپ لگانا شروع ہوا تو اس کی بات سنتے ہی سپاٹ سا چہرہ بناتے بولا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جب دیکھو میرے کام پر ہی وار کرتے ہو۔ اور بھی حالی میدان ایک مقابل پر چڑھ دوڑی۔ برہان اور آیت نے حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھا جو ان دونوں کی موجودگی کو فراموش کرتے ہوئے لڑنا شروع ہوئے تھے۔ تمہارا کام تمہاری حرکتوں کی وجہ سے درمیان میں آتا ہے، اسی کام کی وجہ سے تم لاپرواہ ہوتی چلی جا رہی ہو۔ شاہ نے بھی یہ بولتے جیسے حصہ برابر کرنا چاہا، اور آیت نے اونچا بولتے ہور کو برہان کی طرف اشارہ کیا، جبکہ ہور لب بینچ شاہ نے اچکا کہ 1 منٹ بھر کیا ہوا ہے، ایسے تلوار یہ کیوں چڑھے ہو، پیچھے سے ہی لڑتے ہوئے آ رہے ہو یا یہاں اتفاقاً لڑائی ہو گئی ہے؟ برہان ہور کو غصے سے جاتے دیکھ شاہ سے پوچھا، مجھے پہلے تو ایک بات بتاؤ، تیری اس جان کی پرورش کس نے کی ہے؟
ویسے تو اس ممی نے کہی، لیکن حور کو ایسے بنانے میں میرا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ برہان نے دل پہ مسکراہٹ اچھالتے سہان کو سر پکڑنے پر مجبور کیا۔ کیا بات ہے تمہاری؟ اس کا مطلب اس کو ایسی ضدی اور کام چور تم نے بنایا ہے؟ اللہ یار اب ایسے بھی مت بول میری جان، کوئی کام چور نہیں، بہت محنتی، اگر وہ لگن اور دل لگا لے تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تم یہ بتاؤ تم کس پاپا اتنے تپے ہوئے ہو؟ وہاں نے دو ٹوک بتاتے اب کی مصنوعی آنکھیں گاڑی سرسار کیا۔ آج کھانا کیسا بناتی ہے سہان؟ سامنے دونوں کو کھڑے دیکھ اب کے نارمل انداز میں جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر گیا۔ لاجواب۔ مقابل کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ اچھا لگتا ہوگا نا کہ جب وہ تمہارے لیے کھانا بناتی اور سرو کرتی تب؟ سہان نے ویسے سامنے دیکھتے اگلا سوال کہا، بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب ویسے کرتی، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے کل دنیا سے میں ہی ہوں جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کرے گی۔ یہ احساس سے محبت آپ کے مقابل نے گمبھیر سے لہجے میں بولتے ساتھ ہی ایک ادا سے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ احساس میں محسوس کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری جان سے پیاری بہن مجھے یہ احساس کبھی فیل نہیں کروائے گی، چونکہ اس کو تو باہر کے کام کرنے ہیں۔ سہان نے دان بھی سے اپنا مسئلہ اچھے سے برہان پر آیا کیا تو وہ دبی سی ہنسی ہنستے کنٹرول کر گیا۔ یہ مسئلہ ہے؟ جیسی سہان نے برہان کی طرف دیکھا وہ پوری طرح سنجیدہ ہوتے افسردگی والا چہرہ بنا گیا۔ ہنسی آ رہی ہوگی تمہیں؟ سہان بھی سامنے کا منظر چھوڑ برہان کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں تو؟ وہ اپنی ہنسی کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کرتے نیلی آنکھیں بھی پھیر گیا۔ فکر نہیں کرو، ایک دن وہ سب کچھ تمہارے لیے کرے گی۔ آئے نے جلدی مجھ پر کوئی مہربانی نہیں کی۔ برہان آپ کے اٹھتے گویا ہوا تو سہان بھی اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا کہ جانے وہ پل کب آئے گا۔ لاہور کیا ہوا؟ تو ایسے منہ لٹکا کے کیوں بیٹھا ہے؟ شہریار جو ایان کے ساتھ کلاس لیتے فری ہوا تھا اس کو گہری سوچ میں گم دیکھ ہکلاتے پوچھا۔ کچھ نہیں یا بس ایسے کچھ الجھا ہوا ہوں۔ ایان نے اپنی سوچ کو جھٹکتے جواب پاس کیا، پھر بھی بتا، تو کچھ زیادہ پریشان لگ رہا ہے۔ شہریار نے اصرار کیا تو ایان سیدھے ہوتے بیٹھا۔ یار مسئلہ یہ ہے کہ جب سے گھر والوں نے عابر سے میری بات پکی کہ میں بہت بے چین سا رہنے لگ پڑا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے میں اس رشتے سے ناخوش ہوں۔ ایان نے الجھتے انداز میں ہی بولتے شہریار کو حیران کیا۔ ورڈ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو چاہتا؟ شہریار بھی حیران ہوتے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے کوئی محبت نہیں عابر سے یار، جب بھی وہ میرے ساتھ ہوتی مجھے اس کے لیے کچھ اچھا فیل نہیں ہوتا، میں پریشان ہو چکا ہوں۔ شہریار نے بھی حیران ہوتے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے کوئی محبت نہیں عابر سے یار، جب بھی وہ میرے ساتھ ہوتی مجھے اس کے لیے کچھ اچھا فیل نہیں ہوتا، میں پریشان ہو چکا ہوں۔ ایان نے اپنی بولتے بنا سر پکڑا تو شہریار اس کو دیکھ کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ ایک کام کر، اپنی آنکھیں بند کر، اپنی زندگی کے خوبصورت پل یاد کر دیکھ، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ شہریار نے حسن کا طریقہ ایان کو بتایا جو اس نے ایک بار شہریار کو بتایا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایان پریشانی میں اس کی بات سن ہنسا۔ تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرا دل کیا چاہتا ہے۔ شہریار نے آپ کے اس کو گھورتے گویا ہوا تو ایان نے تیزی سے آنکھیں بند کی۔ تبھی مقابل کو حیا کا چہرہ نظر آیا تھا۔ جب حیا نے ایان کے ساتھ ڈانس کیا تھا، حیا اس سے پہلے وہ مزید کچھ دیکھتا ہڑبڑاتے آنکھیں کھولی کیا نام لیا؟ شہریار جو سننے ہی والا تھا شور کی وجہ سے نہ سمجھی سے ایان کو پوچھا۔ تبھی مقابل کا فون بجا تھا۔ کچھ نہیں ایان، عالیہ کا نمبر دیکھ تیزی سے بولتے اٹھا۔ کیسے ہو ایان؟ عالیہ جس نے ایان کو کال کی تھی سلام کرتے ساتھ ہی درد کہ آپ نے کال کی، کام ہو گیا۔ ایان جس کا دل حیا کے نام پر دھڑکتے اس کو جھٹک گیا تھا، گھبراہٹ سے بڑے انداز میں پوچھا۔ فون کان سے لگائے نظریں ادھر ادھر گھماتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایان آپ کا کام ہو گیا، میں کچھ مصروف تھی اس لیے آپ کے کام کا میں نے کسی اور اپنے دوست کو کرنے کا بولا تھا، اس نے ساری انفارمیشن نکال لی ہے۔ ابھی تم یہ بتاؤ کہ اس سے تم کب مل سکتے ہو؟ عالیہ جو آفس میں تھی ایک فائل الماری سے نکال دے ٹیبل پر رکھی۔ اب ایسا کرے عالیہ اس کو یہاں میری یونی آنے کا بول دے، میں اس کو یہاں قریبی کافی شاپ پر لے جاؤں گا۔ ایان کی تو جیسے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے میں اس کو بھیجتی ہوں، آپ مل لیں۔